السراج المضيء والكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا آدم بين الماء والطين الذي في التوراة إشعار وفي الإنجيل أذكار وفي الزبور أوصاف وفي القرآن إعلان. قال الله تبارك وتعالى في شأن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنی دار کلام میں یہ بتا دیا کہ عہدہ امامت میں عطا کرتا ہوں. کسی کے بنانے سے کوئی امام نہیں بنتا، اس لیے کہ خود خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ لوگوں نے اپنے خدا بنائے، لیکن جنہیں بنایا تھا پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ خود بننے کے محتاج تھے. وہ خود بننے کے محتاج تھے کہ انہیں کوئی بنائے تو بنے، لیکن آل محمد کا رب وہ ہے جو بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جب بنا لیا اس کے بعد پھر وہ محتاج ہے اس بات کے کہ انہیں کوئی آگے جھکے. جب تک جھکیں گے وہ خدا نہیں کہلاتے، جھکیں گے تو خدا کہلائیں گے. اچھا اس کے بعد وہ محتاج ہے اس بات کے کہ ان کو لا کے کوئی اونچی جگہ پہ بٹھایا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بلندی جگہ پہ بٹھایا جائے. جی معلوم ہوا کہ وہ جھوٹے خدا تھے، وہ بننے کے بھی محتاج تھے، ان بلند جگہ پہ بیٹھنے کے بھی محتاج تھے کہ کوئی بٹھائے انہیں، اور پھر محتاج تھے کہ کوئی انہیں مانے. تو معلوم ہوا جو حقیقی ہوتا ہے نہ بننے کا محتاج ہے، نہ شہرت کا محتاج ہے، نہ ماننے کا محتاج ہے. اسی لیے اللہ نے کہا چاہے کوئی مانے تب بھی امام ہے، کوئی نہ مانے تب بھی امام ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ. اللہ کا عہدہ امامت ہو یا عہدہ نبوت ہو تو اقلیت یا اکثریت پہ نہیں تولا جاتا. چاہے نوح کے پاس کام ہو یا علی کے پاس کام ہو، وہ عہدہ باقی رہتا ہے. چاہے دنیا چھوڑ دے انہیں، اللہ کے عہدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنی کچہری کو دیکھو، اپنی محفل کو دیکھو، کہاں بیٹھ رہے ہو؟ کیا اس قابل ہے یہ محفل، یہ کچہری کہ تم اس میں بیٹھو؟ اپنے نبی کے ذریعے بتایا سنو خیارکم من ذکرکم باللہ رویاتو، تمہاری بہترین کچہری وہ ہے جہاں بیٹھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کل ایمان نعرہ خیارکم من ذکرکم باللہ رویاتو. ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھو، ایسی کچہری میں بیٹھو کہ جہاں ان کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے. وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُ، ان کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ.
اور پھر وَرَغَبَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُ، جن کے کردار سے تمہاری آخرت کی طرف توجہ بڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی کچہری میں بیٹھو. تو یہ اللہ نے نبی کے ذریعے پھر امام کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا. کربلا سے یہی پیغام آیا کہ تم اپنی کچہری کو ذرا دیکھو، اپنی محفل کو دیکھو، کہاں بیٹھ رہے ہو، ذرا دیکھو کہ یہ کچہری یہ محفل اس قابل ہے کہ میں یہاں بیٹھوں سبحان اللہ یا نہیں سبحان ہے. اللہ. لہذا یہ 3 اصول دے دیے کہ ایسے چہرے ہوں متقیوں کے، پرہیزگاروں کے، جن کے چہرے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے. سبحان اللہ. وہاں ایسی گفتگو ہو جس گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور ان محفل والوں کا کردار ایسا ہو جس سے تمہاری آخرت کی طرف توجہ بڑھے. سلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، خدا کو ہم نے دیکھا نہیں، بلکہ کیا ہے، خدا کی قدرت سے ہم نے خدا کو پہچانا. خدا کو پہچانا، اور خدا کی قدرت یہی کائنات ہے. یہ پوری کائنات جو حرکت کر رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ حرکت میں ہوں تو کوئی حرکت دینے والا ہے جی. تو کائنات نے بتایا کہ کوئی ہے، اب مصطفیٰ نے بتایا کہ وہ ایک ہے جی. کائنات نے کہا وہ ہے، اور مصطفیٰ نے کہا کتنے ہیں، وہ ایک ہے. ایک ہے. تو عزیزان گرامی، اب خدا کی توحید کے 2 گواہ ہو گئے. آج میرے ساتھ چلیں گے. ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ آپ کتنا جو ہے نبی کو مانتے ہیں، کیونکہ آج مجھے جواب دینا ایک سوال کا کہ لوگ کہتے ہیں شیعہ علی علی کرتے ہیں، یہ تو نبیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. آج میں نے بتانے ہم نبیوں کو کیا مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ مجھے فرمائے نا، خدا کی توحید کے 2 گواہ ہیں. خاموش کائنات بولتا ہوا رسول. خاموش کائنات، یہ جو کائنات خاموش ہے نا، یہ بتا رہی ہے بنی ہوں تو کسی نے بنایا ہے، حرکت میں ہوں تو کسی کے حکم سے حرکت میں ہوں. لہذا خاموش کائنات بولتا ہوا رسول، یہ 2 گواہ ہیں. اور گواہی میں ہمیشہ 2 کا ہونا ضروری ہے. ایک سے گواہی مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو توحید کے ہو گئے 2 گواہ. جب رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، وہاں بھی تو 2 گواہ چاہیے. 2 گواہ چاہیے. اب کہاں سے لائے؟ اللہ نے اپنی طرف سے قرآن بھیج دیا. قرآن بھیجا کہ میں گواہ ہوں محمد کی رسالت کا. یہ قرآن میری طرف سے گواہی ہے. اچھا مالک ایک گواہ، کہا نہیں، پڑھو قرآن. سورہ رات، قرآن مجید کا 13واں سورہ، آیت کا نشان 43. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. حبیب، یہ کافر کہتے تو رسول نہیں ہے. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میرا حبیب ان سے کہہ دے تمہارے انکار کرنے سے میری رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے انکار کرنے سے میری رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کفا باللہ شہید بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میری رسالت کی گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہیں. ایک اللہ ومن عنده علم الکتاب، دوسرا وہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کافر کہتے تو رسول نہیں ہے. قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب.
ان سے کہہ دو تمہارے انکار کرنے سے میری رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میری رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ کافی ہے. کون؟ کفا باللہ اللہ ومن عنده علم الکتاب. دوسرا وہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. یہ دو گواہ کافی ہے. تو اللہ آیا کبھی گواہی دینے اور کہہ کیا رہا ہے؟ ان سے کہہ دو اللہ کی گواہی. تو اللہ نے اپنی طرف سے قرآن بھیجا. اللہ نے اپنی طرف سے قرآن بھیجا. کہا یہ معجزہ ہے میں اللہ کا مصطفیٰ کے لیے. اگر ہے جرأت تو لاؤ قرآن کا جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کروں گا زندگی ہے تو کبھی انشاءاللہ قرآن پہ بھی ہم آئیں گے کہ ہم قرآن کو کیا مانتے ہیں. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ میری طرف سے قرآن گواہ ہے. اور ادھر دوسرا کون ہے؟ ومن عنده علم الکتاب. عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، در منصور میں روایت موجود ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو پتہ ہے کہ اللہ گواہ ہے، دوسرا جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے وہ کون ہے؟ فرماتے سوائے علی کے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوائے علی کے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. تو اللہ کی توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات بولتا ہوا رسول، اور رسول کی رسالت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا علی. کیا بات کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بغیر گواہی پوری نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی توحید کے دو گواہ، خاموش قرآن، اللہ کی توحید کے خاموش کائنات بولتا ہوا رسول، اور رسول کی رسالت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا علی. اچھا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، میرے اللہ تو اگر علی کا نام لے لیتا کیا حرج ہوتی؟ یہ کہا نا جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. مالک تو علی کا نام لے لیتا تو اس میں کیا ہو جاتا؟ منافق کی زبان بند ہو جاتی. تو نے نام کیوں نہیں لیا؟ آواز قدرت ہے کہ میں ہوں قرآن کا بھیجنے والا، مجھے پتا ہے کہ میرے رسول کی رسالت جائے گی قیامت تک. میرے رسول کی رسالت نے جانا ہے قیامت تک، اور کافر بھی ختم نہیں ہوں گے، کافر بھی قیامت تک جائیں گے. تو اس لیے نام نہیں بدلایا، صفت بدلا دی ہے. تو گواہ بھی بدل بدل کے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چونکہ رسول کی رسالت نے جانا ہے قیامت تک، اور کافر بھی قیامت تک رہیں گے، کافر ختم نہیں ہوں گے. تو لہذا گواہ چاہیے تو اس لیے نام نہیں لیا ایک کا، کیونکہ گواہ بدل بدل کے جائیں گے. تو اس لیے اللہ نے صفت بتا دی، جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو وہ رسالت کا گواہ، وہ رسالت کا گواہ. تو اب پتا چلا کہ اللہ کی توحید کے دو گواہ، خاموش کائنات بولتا ہوا رسول، اور رسول کی رسالت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا علی. اب جب علی منبر پہ آئے گواہ دو چاہیے، اللہ نے کہا نہ گھبراؤ، خاموش قرآن بولتا ہوا حسن. امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا حسن کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا حسین، حسین کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا زین العابدین، زین العابدین کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا محمد باقر، محمد باقر کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا جعفر صادق، جعفر صادق کے
کے دو گواہ خاموش قرآن بولتا ہوا موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے دو گواہ خاموش قرآن بولتا ہوا علی رضا، علی رضا کے دو گواہ خاموش قرآن بولتا ہوا محمد تقی، محمد تقی کے دو گواہ خاموش قرآن بولتا ہوا علی نقی، علی نقی کے دو گواہ خاموش قرآن بولتا ہوا حسن عسکری، حسن عسکری کے دو گواہ خاموش قرآن بولتا ہوا مہدی۔ اب جب مہدی آئے گا گواہ دو چاہیے، دوسرا بھائی نہ گھبراؤ، خاموش قرآن بولتا ہوا عیسیٰ۔ کیا بات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، کیا بات، کیا بات، آج پتا چلا کہ اللہ نے عیسیٰ کو کیوں باقی رکھا ہے، اس لیے کہ گواہ دو چاہیے اور عیسیٰ آگے گواہی دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا فَقَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ۔ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ابن مریم آئے گا، امام تم میں سے ہوگا، عیسیٰ ابن مریم آئے گا امام تم میں سے ہوگا، یعنی زمین والوں میں سے ہوگا۔ تو نبی بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ ماموم ہوں گے، مہدی امام ہوں گے، نبی بتا رہے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عیسیٰ ماموم ہوں گے۔ نبی کون؟ عیسیٰ صاحب شریعت ہے، مہدی رسول ہے، لیکن وہ ماموم ہوگا اور مہدی امام ہوگا۔ میں کہوں گا عیسیٰ تو صاحب شریعت ہے، اولو العزم رسول ہے، تو آگے کھڑا ہو کے کیوں نہیں نماز پڑھا سکتا؟ وہ یہی کہیں گے اولو العزم تو اپنی جگہ پر، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اولو العزم تو اپنی جگہ پر، آگے کھڑا ہو جاؤ میری بھی باطل ہو جائے گی۔ لیکن عیسیٰ کی جرات نہیں آگے کھڑا ہو جائے، ہاں جی، عیسیٰ پڑھ تو سکتا ہے پیچھے، پڑھا نہیں سکتا۔ آج پتا چلا کہ جب ایک اولو العزم رسول ہو کر آخری کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی عرب کا بدو پہلے کو کیا نماز؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم نبیوں کو کیا مانتے ہیں، اور ہم سے سنو کون ہے نبی؟ ہماری نگاہ میں مکتب تشیع میں انبیاء وہ ہیں جن کی صورت شریفانہ ہوتی ہے، جن کی سیرت کریمانہ ہوتی ہے، گفتار عالمانہ ہوتی ہے، یہ شمع غم ازلی ہوتے ہیں، حق ان کا پروانہ ہوتا ہے، یہ فرزانے ہوتے ہیں، عالم تمام دیوانے ہوتے ہیں، ان کا نام خدا کا جمال ہوتا ہے، ان کا غضب خدا کا جلال ہوتا ہے، ان کا ہر غضب با کمال ہوتا ہے، ان کا دل عرش الہی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہر بات وحی الہی، کیا بات، ان کی قوت ید اللہ، ان کا دل عرش الہی، ان کی ہر بات وحی الہی۔ کیا بات، کیا بات، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی تقویمی، ایک ہے وحی تشریعی۔ وحی تقویمی کائنات پہ آتی ہے، وحی تشریعی انبیاء پہ آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وحی تقویمی کائنات پہ آتی ہے، وحی تشریعی انبیاء پہ آتی ہے۔ سمجھاؤں جوانوں کو شاید بات سمجھ نہ آئی ہو، سورج کتنی تیزی سے گردش کر رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، جرأت نہیں سورج کی
اپنے مدار کو چھوڑ کے چاند کے دائرے میں چلا جائے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ سورج میں وحی تکوینی ہوتی ہے. سبحان اللہ. چاند کی جرات نہیں سورج کے دائرے میں چہل قدمی کر سکے. بے شک. کتنی تیزی کے ساتھ سیارے گردش کر رہے ہیں. بے شک. آج تک کوئی سیارہ ٹکرایا کیوں نہیں ٹکرایا؟ اس لیے کہ ان پہ وحی تکوینی ہوتی ہے. سمجھ رہے ان پہ وحی تکوینی ہوتی ہے. زمین کیا ہے؟ اگر دفع کرنے کی بجائے ہضم کرنے لگ جائے آنے واحد میں یہ کائنات تباہ ہو جائے. بے شک. سورج اپنا مدار چھوڑ دے چاند اپنا مدار چھوڑ دے یہ کائنات آنے واحد میں تباہ ہو جائے. بے شک. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ان پہ وحی تکوینی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان پہ وحی تکوینی ہوتی ہے. ذرا سمجھے نبی کا کلمہ پڑھنے والے جب ان پہ وحی تکوینی ہوتی ہے توجہ کیجئے گا جب ان سے غلطی نہیں ہو سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدرك لعله يزكى. 80 نمبر آیت سورہ ہے سورہ ابس. کا ایک نبی نہ آیا نبی نے منہ موڑ لیا. اللہ نے کہا یہ تو نے صحیح نہیں کیا لہذا نبی سے غلطی ہو گئی. آل محمد سے ہٹ کے قرآن سمجھو گے تو یہی ہے شرط. فرمائی نا کہنے لگے نعوذ باللہ نبی کے پاس نابینا آیا ہیں جی نبی نے منہ موڑ لیا. اب اگر تفسیر اٹھا کے صحیح دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ ایک صحابی بیٹھا تھا نبینا آیا تو صحابی نے چادر سمیت لی. وہ تھا غریب یہ تھا غنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. وہ تھا غریب یہ تھا غنی. دولت مند صحابی تھا کوئی تو چادر سمیت لی. ایک مرتبہ کیوں سمیتی تاکہ وہ غریب نہ بیٹھے. رسول نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ اگر وہ بیٹھ جاتا تو کیا اس کی غربت تجھ میں چلی آتی؟ تو آیت کہیں آتی ہے فٹ کہیں کر دیتے ہیں. توجہ فرمائی نا. تو نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی. نبی معصوم ہوتا ہے. تو ابھی میں نے عرض کیا جن پہ وحی تکوینی ہوتی ہے سورج اپنے مدار کو نہیں چھوڑ سکتا چاند اپنے مدار کو نہیں چھوڑ سکتا. ستارے تیزی سے گردش کر رہے ہیں. آج تک کوئی ستارہ نہیں ٹکرایا دوسرے سے. کیوں؟ ان پہ وحی تکوینی ہوتی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے سورج اپنا مدار چھوڑ دے چاند اپنا مدار چھوڑ دے ستارے اپنا مدار چھوڑ دیں اور زمین دفع کرنے کی بجائے ہضم کرنے لگ جائے کائنات آنے واحد میں تباہ ہو جائے برباد ہو جائے. ذرا عقل مند والے سوچیں عقل اندھ والے سوچیں جو عقل کے اندھے ہیں ان سے میری بات نہیں ہو رہی. جب سورج سے غلطی نہیں ہو سکتی تو جو سورج کو پلٹانے والا
کا مقام بہت بلند ہے. جب سورج سے غلطی نہیں ہو سکتی تو سورج پلٹانے والے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ جب چاند سے غلطی نہیں ہو سکتی تو جو چاند کو تو ٹکڑے کر دے اس سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. جب ستاروں سے غلطی نہیں ہو سکتی تو جس دروازے پر ستارے سجدہ ریزی کرتے ہو ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ جب تراب سے غلطی نہیں ہو سکتی تو ابو تراب سے کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ آپ کا غلطی کیسے ہوتی ہے؟ بس ان سے یہ پوچھیں غلطی کیسے ہوتی ہے؟ یا آنکھ سے یا زبان سے یا ہاتھ سے یا کانوں سے یا پاؤں سے، اسی سے ہوتی ہے نا. اور میں صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں. صحیح مسلم کی روایت پڑھتا ہوں کہ اللہ نے جب پیغمبر کے جسم کو بنایا تو کیسے بنایا؟ انہی سے غلطی ہوتی ہے نا، زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے. ان اللہ خلق محمد فجعل راسه من الحکمہ وعینہ من الحیاء وقفہ من السخاء وفؤاد من الشفقہ ووجہ من الرضا. جب اللہ نے محمد کے جسم کو بنایا سر کو حکمت سے بنایا، آنکھوں کو حیا سے بنایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ نے مصطفیٰ کے جسم کو بنایا تو کیا کیا؟ فجعل راسه من الحکمہ، سر کو حکمت سے بنایا. وعینہ من الحیاء، آنکھوں کو حیا سے بنایا. وفؤاد من الشفقہ، اور پھر دل کو شفقت سے بنایا. اور ہاتھوں کو سخاوت سے بنایا. کیا بات، کیا بات، چہرے کو اپنی رضا سے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات. بصارت وہ ہے جیسے آگے دیکھیں ویسے پیچھے دیکھیں. کان وہ ہے کہ مدینے میں رہ کے عالم لاہوت کی تقریر سن لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز وہ ہے خیبر میں علی کو پکارے، مدینے میں علی سن لے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. زبان وہ ہے جس پر وحی الہی کا پہرا ہے. سبحان اللہ. اور لعاب دہن وہ ہے اگر کھاری پانی میں ڈالیں شیریں ہو جائے. حسین کو پلا دیں تو علم کا دودھ ہو جائے. کیا بات، کیا بات، آنکھوں میں لگائیں تو سرخی تن کو دور ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہاتھ وہ ہے اشارہ کریں تو دیوار سونے کی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں کیا پتا؟ اور نبی کے پاؤں وہ ہیں کبھی فرش میں ہیں تو کبھی عرش میں ہیں. سبحان اللہ. کبھی کونین میں ہیں کبھی کوثین میں ہیں. تم کیا سمجھو نبی کیا ہے؟ سلوات پڑھیں محمد. محمد والے محمد. عزیزان گرامی وہ ہے نبی. نبی عالمین کا سردار ہے. آدم کو فخر ہے مصطفیٰ پہ، نوح کو فخر ہے، ابراہیم کو فخر ہے، موسیٰ کو فخر ہے، عیسیٰ کو فخر ہے. لیکن اس کے باوجود جب آیا جبرائیل دو چیزیں لے کر، اللہ فرما رہا ہے یا تو بادشاہت لے لو یا عبدیت لے لو. کیا کہتا ہے؟ جبرائیل نے کہا، اللہ فرما رہا ہے کیا کہا؟ جبرائیل ایسا کرو یہ بادشاہت لے جاؤ، عبدیت چھوڑ دو. بادشاہت لے جاؤ، عبدیت چھوڑ دو. اور وہ عبدیت اللہ کو اتنا پسند آئی، اتنا پسند آئی، معراج پہ بلایا. سبحان اللہ طٰہٰ نہیں کہا، سبحان اللہ یاسین نہیں کہا، سبحان اللہ. ہے جی یا ایھا الرسول نہیں کہا، یا ایھا النبی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. الذی اسری بعبدہ. یہ عبدیت اللہ کو
کیسی پسند آئی. اور اسی ابدیت کو چنا جناب عباس نے. ساری زندگی حسین کا عبد کہلاتا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ عباس عالم قرآن ہے. عباس کو پتہ ہے کہ ابدیت کتنا بلند ہوئی, کتنا بلند ہوئی. ساری زندگی حسین کا عبد کہلاتا رہا. اور وہ رسول کی ابدیت اتنا بلند ہوئی کہ رسول معراج پہ چلے گئے تو عبد بن گئے. تو اب عباس کی ابدیت کتنا بلند ہوئی. عباس نے جو اپنے آپ کو عبد کہلوایا یہ کتنا بلند ہوئی. ہاں آج دنیا جانتی ہے عباس کی ابدیت اتنا بلند ہوئی, اتنا بلند ہوئی. آج اونچے سے اونچا مکان کیوں نہ ہو لیکن عباس کا علم اس سے بھی بلند نظر آئے. یہ وہ ابدیت ہے, یہ وہ ابدیت ہے. عزیزان گرامی بس توجہ کیجیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. چند جملے مجھے جناب عباس کے بارے میں کہنے ہیں آج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج 8 ماہ ہے نا, بس آج جگہ جگہ پہ جناب عباس کا تذکرہ ہو رہا ہے. خالی کر دے, یہ وہ ہستی ہے خالی کر دے. جسے توجہ کریں ادھر, جسے علی مصلی پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں مالک بیٹا دے دے. میں کہوں گا یا علی بیٹا تو وہ مانگے جس کا بیٹا نہ ہو. اللہ نے آپ کو جوڑی دی ہے اور وہ جوڑی ایسی دونوں لا رہے, دونوں معصوم, دونوں مہر نبوت کے سوار, دونوں امام. پھر آپ بیٹا مانگ رہے تو علی پلٹ کے جواب دیں گے جس نے جوڑی دی اسی نے مبہلہ میں اٹھا کے رسول, سبحان اللہ, کیا اسی نے مبہلہ میں اٹھا کے رسول کو دے. تابی تو بیٹا مانگ رہا ہوں. بس آپ کے آنسو آ گئے, میں چھوڑ دیتا ہوں قضائے جناب عباس کا. دوسری مجلس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا چند جملے جناب عباس کے بارے میں. بس دعا مانگی, آ گیا عباس, لے کے آئیں علی کے پاس. مولا نے کپڑا ہٹایا, ننھے ننھے بازو کا بوسہ دیا, نام رکھا عباس, کنیت رکھی ابوالقربا. نام پہلے دن رکھ دیا عباس. عباس کی معنی جانتے ہیں نا, بپھرا ہوا شیر. عباس کی معنی بپھرا ہوا شیر. کنیت رکھی ابوالقربا. ابوالقربا کی معنی سمجھتے ہو, چھوٹے مشکیزے کا اٹھانے والا. اللہ اکبر. بس عباس اسی گھر میں رہ رہے ہیں. شہزادیاں جب نماز پڑھتی ہیں, ایک طرف بی بی عالیہ کا مصلی ہوتا ہے, دوسری طرف بی بی ام کلثوم کا, درمیان میں چھوٹا سا مصلی عباس کا, چھوٹا سا مصلی عباس. ایک دفعہ علی نماز پڑھا کے آئے گھر میں, دیکھا بی بی عالیہ عباس کو انگل کے ساتھ لگا کے سین میں چل رہی تھی. فرماتے ہیں بیٹی عباس کو چلنا سکھا رہی ہو, سر چھپا کے چلتی ہیں. بابا عباس کے سارے چلنا سیکھ. بس پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں, چند دن رہ گئے ہیں. بڑا ام البنین کے بیٹے کو اپنے شجاعت پہ ناز تھا. 10ویں کی رات کسی صحابی نے کہہ دیا تھا, کسی صحابی نے جذبہ دلانے کے لیے عباس سے کہا, عباس پتہ ہے آپ کے باپ نے آپ کی ماں سے کیوں شادی کی تھی؟ کہاں بتاؤ کیوں کی تھی؟ کہا اس لیے تاکہ میرے حسین کا کوئی محافظ ہو. کہا اچھا مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ انگڑائی لی, کبا کے بٹن ٹوٹ گئے. کہتے کل دل تو ہو لینے دو.
دشمنوں کا منصوبہ ہے میرے آقا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائیں گے. تو علی اکبر کو اکیلا کر کے لے جاتے ہیں جناب عباس. کہتے ہیں اکبر میں نے سنا ہے اشقیاء کا یہ منصوبہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد میرے آقا کی لاش پہ گھوڑے دوڑائیں گے. میری وصیت ہے جب میں مارا جاؤں نا شہید ہو جاؤں میری لاش اٹھا کے ان کو دے دینا. کہنا جتنا چاہے گھوڑے دوڑا لو میرے حسین کی لاش کو کچھ نہ کہنا. عزادارہ نے حسین یہی عباس ہیں. بس آ گئے 10ویں کے دن. کہتے ہیں آقا اذن لی بالموت مجھے اجازت ہے. کہا عباس میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ تو میری فوج کا علمدار ہے میں کیسے اجازت دوں؟ عزاداروں عباس نے سر جھکا کے جملہ کہا آقا آپ سچ فرما رہے ہیں علمدار ہوں لیکن ذرا وہ فوج تو دکھلائیں. جب وہ فوج نہ رہی تو علمدار رہ کے کیا کرے گا؟ دوسرا جملہ پھر حسین نے کہا عباس جو بھی شہید بلاتا ہے نا میں جاتا ہوں اس کا لاشا لے کر آتا ہوں تھک جاتا ہوں. جیسے تیرے چہرے پر نظر پڑتی ہے میری ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. میں کیسے تجھے اجازت دوں؟ عزادہ یہ جو علم کے ساتھ چھوٹی مشق نظر آتی ہے نا یہ اس بچی کی یاد ہے. عباس چلے گئے. اجازت نہیں ملی نا حسین نے اجازت نہیں دی. چلے گئے ٹیلے پہ جا کے زانوں پہ سر رکھا بیٹھ گئے. اب سوچ رہے ہیں کیسے اجازت دو. یہ اتنے میں کانوں میں آواز آئی پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. عباس نے سنا ایک مرتبہ آواز دے کر کہا سکینہ الیہ الیہ. سکینہ قریب آئی. کہا بہت پیاسی ہو نا؟ کہاں چچا مجھے بہت پیاس لگی ہے. کہا بس 2 کام کر لو میں تیرے لیے پانی کا بندوبست کرتا. کہا چچا حکم. کہا اپنی چھوٹی مشق لے آؤ یہ مجھے پہلا دو اور بابے کے سامنے چل کر صرف اتنا کہہ دو بابا میں بہت پیاسی ہوں. بابا میں بہت پیاسی ہوں. عزادہ و دعا سوائے مجلس مکمل ہو گئی. عباس کو سکینہ نے مشق پہنائی. عباس نے اپنے سامنے سکینہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا لے کے آئے حسین کے سامنے. عزادہ و کسی بھائی کو اللہ یہ وقت نہ دکھائے. حسین نے سکینہ کو دیکھا اور عباس کو دیکھا. ایک جملہ عباس سے کہا ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہا عباس میں سمجھ گیا ہوں جو بہانے تلاش کر رہے ہو. سکینہ سے کہا بیٹی اب تو چچا کو اجازت دلا رہی ہو. چند لمحے بعد جب شمر تماچے مارے گا چند لمحے بعد جب شمر تماچے مارے گا چچا کو بہت یاد کرو گی. جا بعد میں نے تجھے اجازت دی. جا میں نے اجازت دی. عزادہ و عباس خیمے میں آئے. ایک مرتبہ آ کے کہتے ہیں شہزادی اجازت ہے میں میدان جاؤں. عزادہ جس کے سہارے پہ آئی تھی بی بی سب کو تسلیاں دے چکی تھی تمہارے پردے کی زینب ضامن ہے. آج اسی زینب سے اجازت لی جا رہی ہے. کہا بی بی اجازت ہے میں میدان جاؤں. کہاں جب بھائی اجازت دے چکا بہن کون ہے روکنے والی. جب بھائی اجازت دے چکا بہن کون ہے روکنے والی. جاؤ عباس میں نے اجازت دی. عباس چلے چند قدم چلے یا بی بی نے کہا آج مجھے یقین ہو گیا ہے. عباس وہیں رک گئے. پیچھے مڑ کر کہا بی بی کس بات کا یقین ہو گیا ہے؟ شہزادی بتائیں تو صحیح کس بات کا یقین. کہا نہیں عباس آپ کو جلدی ہے نا آپ جائیں. کہا نہیں شہزادی مہربانی کیجیے آپ ضرور بتائیے. کہا عباس سننا چاہتے ہو تو پھر سنو. 21 رمضان جب رات ڈھلی میرے باپ نے میری کلائیوں کا بوسہ لیا تھا. کہا بیٹی خبر رکھنا انہی ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو. عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کسی کی جرأت کیا ہے میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے. عباس آج یقین ہو گیا ہے تیرے
चुल्लू में भरा, सकीना की प्यास याद आई, पानी गिरा दिया, मशक भर के जैसे ही आया ज़ादारो, अब कहीं से तीर आए, कहीं से तलवारें आई, अब्बास की कोशिश पानी सकीना तक पहुंच जाए, सकीना तक पहुंच जाए। ज़ादारो एक जालिम ने ऐसा वार किया, अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ, दूसरे ने वार किया, फिर दूसरा बाजू कलम हुआ। अब अब्बास ने मशक बचाने की कोशिश की, एक जालिम ने तीर मारा, जैसे मशक में लगा, पानी बहा, ये पानी नहीं था, अब्बास की उम्मीदों के कतरे थे जो जमीन पर गिर रहे थे। अब मारो मारो की आवाज शुरू हो गई। अरादारो इतने में अब्बास की आंख में ऐसा तीर लगा, अब्बास संभल ना सके, घोड़े की जीन से जमीन पे आए। मेरे मौला को आवाज दी जैसे हुसैन का है। अरादारो क्या देखते हैं, अब्बास की आंखें बंद हैं, कहते हैं अब्बास आंखें खोलो। कहा कैसे खोलो आका, एक आंख में खून है, एक में तीर है, कैसे खोलूं? बस अरादारो एक मर्तबा मेरे मौला कहते हैं अब्बास एक हसरत रह गई है, का आका हुक्म करे, का सारी जिंदगी गुलाम कहलाते रहे हो, आज तो भाई कह दो। कहा कैसे कहूं, मेरी मां की मना है। अरादारो कोई दाएं पहलू से सियाह फूल के अब तो अब्बास कह दो, मेरे बेटे को भाई कह दो, मेरी मां की मैदान में हो। खाने के दरवाजे पे आवाज आई, ज़ैनब ने कहा मुझे बहन कह दो। दीन में मिलावट करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हादी मौजूद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हादी मौजूद है। हादी ने कहा तुम्हारा काम हमारी इताअत है, इताअत है, अपनी मर्जी नहीं, जहां हम भेजें तुम्हें वहीं जाना है, वहीं जाना है जहां हम भेजें। अगर अपनी मर्जी चलाई फिर तुम जानो, तुम्हारा दीन जाने, हम शफाअत के जिम्मेदार नहीं है। यही तो वजह थी, आप जानते हैं। आया था एक शख्स मौला की खिदमत में, इमाम ने क्या फरमाया था, तनूर में छलांग लगा दो। कहा मौला तनूर में हम तो कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, आप मुझे जलाना चाहते हैं? अच्छा बैठ जाओ। दूसरा आया, सलाम किया मौला को, मौला ने जवाब दिया, कहा तनूर में चले जाओ, फौरन चला गया। इसी को कहते हैं इताअत इमाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी को कहते हैं इताअत इमाम। जलते हुए तनूर में चला गया और उधर जैसे ही आग गुलजार बन गई। सुभान अल्लाह। इमाम ने उस बैठने वाले पहले वाले से कहा जरा उसका पता तो कर, वो चाल तो नहीं किया, अब जाए तो क्या देखे, कुछ तनूर के अंदर कुरान पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ रहा है। तो बस अजीज़ान गिरामी, बड़ी कुर्बानियां हुई है, कोई कम कुर्बानियां नहीं हुई दीन के लिए। वक्त खत्म हो गया है, चंद जुमले सुन ले अज़ादारो। 10वीं की रात आई, बहन ने भाई से पूछा कल के लिए क्या ठहरी? कहा बहन जंग के लिए तैयार है वो। कहा फिर आपने अपने जवानों को आजमा लिया है? कहा बहन? कहा चलो जरा खैमों का मुआयना करें, कल के दिन के लिए कितना तैयार है। बहन भाई खैमों का मुआयना करते चले जा रहे हैं। एक खैमे के अंदर से 3 आवाजें आ रही थी। एक आवाज आ रही थी, अली अकबर कल मैदान सबसे पहले मैं जाऊंगा। कहा नहीं चचा, पहले मैं जाऊंगा। कहा नहीं अली अकबर, तू है मेरे आका की आंखों का नूर, तू पहले चला गया, मेरे आका की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। कहा चचा बस आप सच कहते हैं, लेकिन मैदान पहले मैं जाऊंगा, इसलिए कि आप है मेरे बाबे की कमर का जोर। अगर आप पहले चले गए मेरे बाबा की कमर का जोर खत्म हो जाएगा। अगर इजाजत हो तो पहले मैं जाऊंगा। अच्छा, एक तीसरी आवाज आई, बहन भाई सुन रहे हैं, क्या आवाज आई? चचा बास आप सच कहते हैं, अली अकबर के चले जाने से मेरे आका चचा की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। अली अकबर आप भी सच कहते हैं, चचा अब्बास के चले जाने से मेरे आका चचा की कमर का जोर खत्म हो जाएगा। अगर इजाजत हो तो मैं बोलूं, मैं हूं यतीम,
میں ہوں یتیم، میری ماں ہے بیوہ، ہے مدینے، اگر اجازت ہو تو پہلے میں جاؤں گا، میرے جانے سے نہ چچا کی کمر کا زور ختم ہوگا نہ آنکھوں کا نور ختم ہوگا۔ اجرکم اللہ، ادادارو 10ویں کا دن آیا، بی بی ام فروا کہتی ہیں اما فضا ذرا میرے قاسم کو تو بلانا۔ قاسم قریب ہے، امر حکم۔ کہا بیٹا کیوں دیر کر رہے ہو؟ کہا ماں کیا کروں، جب چچا کے پاس جاتا ہوں آسمان کی طرح منہ کر کے رونا شروع کر دیتے، کہتے ہیں میرا اللہ کیا مجھ پہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ 13 سال کا یتیم مجھ سے موت کی اجازت مانگے۔ ادادر و بی بی کہتی ہے قاسم سب سرخو ہو کے بیٹھی ہے، قاسم کی ماں کہہ رہی ہے، علی اکبر کی ماں سرخر ہو گئی اور محمد کی ماں سرخر ہو گئی۔ قاسم میں کیا کروں گی اگر تم نہ گیا میدان؟ کہا ماں پھر کیا کروں؟ کہا بیٹا کھولو تعویذ جو بابے نے بتایا۔ اب جو تعویذ کھولا لکھا ہوا تھا حسین کربلا میں میری قربانی قبول کرنا۔ اب جو بڑا خوش ہو گیا کہتے ہیں اماں اب اجازت مل جائے گی، لے کے آئے حسین کے پاس، چچا یہ بابے کا تعویذ ہے آپ کے لیے۔ جیسے حسین نے پڑھا سنو گیا دادا جنت البقیع کی طرف حسین کا رخ ہو گیا، کہتے ہیں حسن تجھے میں یہ میرا وقت یاد تھا، حسن تجھے یہ وقت میرا یاد تھا کہ میں کربلا میں پیاسا رہ جاؤں گا، میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، حسن میں تیرا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اجرکم اللہ، بس قاسم کو دستار بتائی، اس کے بعد کہا جاؤ خیمے سے رخصت ہو کر آؤ۔ ازادر و قاسم خیمے میں آئے، ماں نے دیکھا، ایک مرتبہ عباس کو آواز دے کر کہا عباس دیکھو میرا بیٹا کتنا حسین لگ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، ازادر نے حسین بس ایک مرتبہ قاسم آئے، میدان کی طرف جانے لگے، جب میدان کی طرف جانے لگے اور ادھر ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے ارزق شامی کو کہا جاؤ اس میں حملہ کرو۔ اس نے کہا میں 1000 کے مقابلے میں لڑنے والا ہوں، میری توہین ہے بچے سے لڑنا، میرے 4 بیٹے ہیں میں ان کو بھیجتا ہوں۔ پہلا آیا قاسم نے فنار کیا، دوسرا آیا قاسم نے فنار کیا، تیسرا آیا قاسم نے فنار کیا، چوتھا آیا جب چوتھے کو قاسم نے قتل کیا، اب وہ آیا اور اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی۔ حسین خیمے میں آئے، کہتے بھرجائی اب دعا کرو، تیرے بیٹے کے مقابلے میں بڑا بہادر آ رہا ہے۔ کہا کیسے دعا کرو؟ کہا سر کے بال کھول۔ بی بی نے سر سجدے میں رکھا، ادادر و بی بی نے دعا مانگی، آیا قاسم نے اسے بھی فنار کیا۔ ادادر و اب ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ ہوا، کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے نیزے آئے۔ ادادر 13 سال کا یتیم زخمی ہوتا چلا، ایک ظالم نے کوئی ایسا وار کیا قاسم سنبھل نہ سکے، جیسے زین سے زمین پہ آئے، ادھر آواز دی یا اللہ اغرقنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ حسین نے گھوڑا دوڑایا، دشمن کی فوجیں بھاگی، گھوڑوں کے نیچے قاسم کا لاشا پامال ہوتا چلا۔ اب تو حسین آئے، ادادر و قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے، حسین نے عبا بچھائی، قاسم کا لاشا اٹھایا، ادادر و ایسے ٹکڑوں میں رکھا جیسے کوئی مالی باغ کے پھول اکٹھے کرتا ہے۔ ادادر اس طریقے سے اب ککڑی اٹھائی لے کے آئے، ایک مرتبہ کہا زینب جاؤ نا میری بھرجائی کو بلاؤ۔ ادادر دیوار پہ ہاتھ رکھ کے ام فروا روئے چلی جا رہی تھی، کہتے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میرا ہاتھ پکڑو۔ ادادر بی بی نے ہاتھ پکڑا، لے کے آئی، سامنے بٹھایا، ایک مرتبہ کہتی ہے آقا کیا میرے بیٹے
بیٹے نے وفا نہیں کی